السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، کتب احادیث میں یہ روایت مروی ہے کہ 3 آدمی تلاش معاش کے لیے نکلے۔ وہ جیسے اپنے سفر پر روانہ ہوئے تو دوران سفر ان کو بارش نے آ لیا کہ بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کہیں غار وغیرہ میں چھپ جاتے ہیں۔ وہ تینوں شخص ایک غار میں چلے گئے اور غار کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ تینوں شخص جیسے ہی غار کے اندر گئے تو ایک چٹان نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا اور یہ تینوں شخص غار کے اندر ایک قسم کے قید ہو گئے۔ اب تینوں سوچنے لگے کہ ہم یہاں سے باہر کیسے جائیں گے، ہم اس چٹان کو کیسے دور کر کے اس کا منہ کھول کے ہم اس سے باہر نکلیں گے۔ تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ ہم سارے اپنے نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، نیک اعمال اپنے یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے گا، اس چٹان کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے گا اور ہم انشاءاللہ آزاد ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم کوئی ایک ایسا نیک عمل یاد کرتے ہیں کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو، ہم اسی نیک عمل کا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ تب ان میں سے پہلے نے کہا کہ یا الہ العالمین، میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے تو میں سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا، اس کے بعد میں اپنی اولاد کو دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں کہیں کام چلا گیا اور وہاں سے مجھے دیر ہو گئی تو میں جیسے ہی گھر پہنچا میں نے دودھ لے کر اپنے والدین کے پاس گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ تو پھر میں نے اپنے بچوں کو بھی دودھ نہ پلایا اور وہ دودھ لے کر میں اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بچے بھی بھوکے تھے۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنی اولاد کو دودھ دوں۔ اس نے کہا یا الہ العالمین، یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ اس نیک کام کے صدقے، اس نیک کام کی برکت سے ہمارے اس چٹان کو دور کر دے۔ دوسرے نے کہا کہ یا الہ العالمین، میں نے اپنے چچا زاد کے ساتھ زنا کرنے کا ارادہ کیا تھا اور میں اس سے باز آ گیا تھا اور یہ صرف تیری رضا کے لیے تھا، اور یہ کام صرف میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، میرے اسی کام کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ جو پہلے شخص نے بات کہی کہ میں نے اپنے والدین کو دودھ پیش کیا اس سے پہلے کہ میں اپنی اولاد کو دیتا، تو اس کی اس دعا کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان کو تھوڑا سا دور کر دیا۔ اتنی چٹان ہل گئی کہ ان کو سورج کی روشنی محسوس شروع ہو گئی۔ اور جب دوسرے نے اپنے نیک اعمال کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہ العالمین، یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کو اتنا ہٹا دیا کہ ان کو آسمان دکھائی دینے لگا۔ اور تیسرا شخص بچتا تھا تو اس نے اپنے ایک مزدور کی امانت داری کا ذکر کیا، تو اس کے اس کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری چٹان کو وہاں سے دور کر دیا اور غار کا منہ مکمل طور پر کھل گیا اور یہ تینوں شخص اس غار کے منہ سے نکل کر آزاد ہو گئے۔ ناظرین محترم، آج اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، کسی کام کا اتفاق ہوتا ہے، کوئی نیکی کا کام ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے، تو اس میں سب سے پہلے نیت جو ہونی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کام میں رضا شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو قبول بھی فرمائے گا اور اس کا اجر، اس کا بدلہ بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیت صادقہ کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔